بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایک خصوصی دعا فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی مدد فرمائے. آمین اللہم آمین. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالیں گے، جس کے بارے میں ہم سب نے سنا ہوا تو ہوگا، لیکن آئی ایم شیور کہ ہم میں سے بہت سو کو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں. تو بس اس ویڈیو میں اس کو ایزی طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے منو سلوہ. منو سلوہ کیا تھا، کس قوم پہ نازل ہوا، اور اس کا اختتام کیا ہوا، یہ سب ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں. منو سلوہ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفارمیشن اباؤٹ بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کون تھے. مختلف قومیں آئیں دنیا میں، آئیں برباد ہوئیں ختم ہوگی. بنی اسرائیل بھی ایک قوم آئی. اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے نہایت پیار تھا. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نہایت لاڈلی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کر دی. انلمیٹڈ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائیں، جیسے کہ شدید دھوپ میں بادلوں کا سایہ کرنا، ان کے لیے مکان کا بندوبست کرنا، کپڑے کا بندوبست کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا. ان کے لیے صحرائی علاقے میں 12 پانی کے چشمے بہا دیے اللہ تعالیٰ نے. اتنی لاڈلی قوم. پھر ان پہ بے شمار انبیاء کرام بھیجے ان کے لیے، تاکہ ان کو نیکی کر رستے پہ لایا جا سکے، ان کو نیکی کی ہدایت دی جا سکے، رائے راست پہ لایا جا سکے. اب انہی بہت سی نعمتوں رحمتوں میں سے ایک نعمت منو سلوہ تھی. اب یہ بیسیکلی 2 ورڈز ہیں، من اور سلوہ. من کیا ہے؟ من ایک ترنجبین کی طرح میٹھی چیز تھی. جیسے پنجاب میں بوندی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے، گول گول سے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، میٹھے دانے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک ترنجبین کی طرح میٹھی چیز تھی. اب اس کا نزول کس وقت ہوتا تھا؟ یہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک برف کی طرح آسمان سے برستی تھی. اور یہ لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، اسے چادروں اور کپڑوں میں جمع کر لیتے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی اس کو 4 سیر کی مقدار میں جمع کر لیتا. اب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں اور امیجن کریں کہ آسمان سے ترنجمین کی طرح چھوٹے چھوٹے میٹھے دانے گر رہے ہیں برف کی طرح، اور ہر بندہ، بنی اسرائیل کے انلمیٹڈ لوگ ہیں، اور ہر بندہ اس کو 4 سیر کی مقدار میں اپنے پاس جمع کر رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب اس کا نزول اس ٹائم پہ ہوتا. اب کن کن دنوں میں ہوتا؟ یہ پورا ویک یہ برستی رہتی. صرف ہفتے کے دن نہ برستی. صرف ہفتے کے دن اس کی جو اس من کی برسات ہے وہ رک جاتی. باقی سارے دنوں یہ برستی. اور کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن پچھلے دنوں کی نسبت یہ ڈبل برستی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جمعے کے دن ہفتے کے لیے جمع کر لو. اتنی جمع کرنی ہے کہ جسٹ تم لوگوں کے ہفتے کے دن کا گزارا ہو جائے، اس سے زیادہ جمع نہیں کرنی. اب من کیا ہے، اس کا نزول کب ہو رہا ہے، کون سی قوم پہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کی قوم پہ ہو رہا ہے، اور کتنی جمع کب کس دن ہو رہا ہے، کتنی جمع کرنے کا حکم، یہاں تک. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سلوہ. من و سلوہ. من ایک ترنجمین کی طرح میٹھی چیز، اور سلوہ ایک جانور کا نام ہے. اس کو ثانی بھی کہتے ہیں. اب معرف القرآن میں ہے کہ سلوہ بٹیروں کو کہتے ہیں. سلوہ ایک جانور، ایک پرندہ، بٹیرے کی طرح ایک پرندہ. اب یہ کیا تھا کہ یہ اکثر کھاری دریاؤں کے گرد زیادہ پایا جاتا ہے، اور ان کو بھیجنے کا یہ طریقہ تھا کہ غروب آفتاب کے وقت جنوب کی ہوا ان پر مسلط کر دی جاتی، اور یہ ہوا ان کو ہزاروں کی تعداد میں دریا کے کنارے سے بنی اسرائیل کے لشکر میں لا ڈالتی. اور یہ لوگ ان جانوروں کو ہاتھوں، چادروں سے اور لکڑی وغیرہ سے شکار کر کے ذبح کرتے، اور ہر شخص اپنے اور اپنے بال بچوں کی کفالت کی مقدار ان کو پکڑ لیتا. کچھ روایات میں ہے کہ یہ جو سلوہ، یہ جو بٹیرے آتے تھے، یہ بھنے ہوئے آتے تھے بنی اسرائیل کے پاس، اور بنی اسرائیل ان کو پکڑ کے کھا لیتے. اب یہاں پہ سلوہ کی اگر بات کی جائے تو سلوہ بھی من کی طرح 6 دن پورے برستا تھا جمعے تک، اور پھر اتوار کو بھی. ہفتے کے دن یہ نہیں برستا تھا. اور یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگ اس کو جمعے کے دن اتنا جمع کر لو کہ تم لوگوں کو ہفتے کا گزارا ہو سکے. لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو حد سے زیادہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. جتنی مقدار کا حکم تھا جمع کرنے کے لیے، اس سے زیادہ جمع کرنا شروع کر دیا. انسان لالچی، حد سے زیادہ رکھنے کی خواہش، یہی چیزیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں.
اب جب انہوں نے گوشت جمع کرنا شروع کر دیا حد سے زیادہ تو کہا جاتا ہے کہ گوشت سے بدبو آنا شروع ہو گئی، گوشت گندا ہونا شروع ہو گیا. اور کچھ روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی اس فعل سے پہلے کسی زمانے میں بھی ذخیرہ کرنے سے گوشت بدبودار یا گندا نہ ہوتا تھا. بنی اسرائیل کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ایسا ہونا شروع ہوا. اب جیسا کہ ایک حدیث کا ترجمہ بھی ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو عمر بھر کوئی عورت خاوند کی خیانت نہ کرتی، اور اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت پرانا اور بدبودار نہ ہوتا. اب یہ حدیث ہے، اس کو خود سے اس کی ایکسپلینیشن کرنا شروع نہیں کر دینی. اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم علماء اکرام موجود ہیں. اس کے بارے میں جاننے کے لیے علماء اکرام سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، خود کسی بھی چیز کی ایکسپلینیشن کے پیچھے نہ جائیں. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، ان پر من و سلوہ کی برسات ہو رہی ہے. اور صرف یہی نہیں، صرف من و سلوہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور بھی انلمیٹڈ اپنی رحمتیں نازل کی. ان کے لیے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، مکان کا، خوراک کا، کپڑوں کا، پانی کا. ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے انلمیٹڈ نعمتیں ان پہ نازل کی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کا بندوبست اس طرح کیا کہ ان کے کپڑے میلے یا پرانے نہیں ہوتے تھے، بال یا ناخن نہیں بڑھتے تھے کہ ان کو کترانے کی ضرورت پیش آئے. جو بچہ اس سفر کے دوران پیدا ہوتا اس کے بدن پہ آلریڈی کپڑا ہوتا، اور جو بچہ نشوونما پاتا بڑھتا، ساتھ ساتھ وہ کپڑا بھی بڑھتا جاتا. رات کے وقت جب ان کو روشنی کی ضرورت پیش آتی تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نور کا ستون پیدا فرما دیتے، جس کی روشنی میں یہ رات کے وقت اپنا کام کاج کرتے. تفسیر حقانی میں ہے کہ بنی اسرائیل جب دریائے کلزم کو عبور کر کے میدان میں آئے تو وہاں گرمی کی بڑی شدت تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بادلوں کا سایہ بنا کر ان کو دھوپ کی شدت سے بچایا. پھر ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا بھی بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے اس طرح فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کو. کھاؤ اور پیو اللہ کی رزق سے اور نہ لوٹو زمین میں فساد کرتے ہوئے. اب امیجن کریے، تو کچھ ہیں جو ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتنی نعمتیں برسائے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو ناشکری تھی. من و سلوہ کے اترنے کے بعد انہوں نے شکوے کرنا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ روز یہ ایک طرح کا کھانا آ رہا ہے اور ہم لوگوں کا دل بھر چکا ہے، ہمیں کچھ نیو بھی کھانے کو چاہیے. پھر اتنی زیادہ نعمتیں بادلوں کا سایہ ہو جانا، پانی آ جانا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا، ہر ایک قبیلوں کو اپنے اپنے چشمے کا پتہ چل جانا، صحرائی علاقوں میں ان کے مکان کا بندوبست، ان کے کپڑوں کا بندوبست. اس سب کے باوجود بھی ناشکریاں اپنی پیک پہ تھیں. اور پھر جب حد سے زیادہ بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی تمام رحمتیں، اپنی تمام نعمتیں چھین لیں. اللہ ہم سب کو ناشکری سے بچائے، جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے جاننے والوں کو شیئر بھی کیجیے. نالج جتنی، علم جتنا پھیلایا جا سکے اتنا کم ہے، اور اتنا ضروری بھی ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.